اچھا جی، سب سے پہلے نمبر پر ہم نے پڑھا تھا جی اللہ کو ہم نے ذات میں ایک ماننا ہے. تو ذات میں مختلف لوگوں نے مختلف کمیاں کی. مثال کے طور پر ایک میں نے مثال دے دی نا کہ وہ جو دو خدا مانتے تھے، یزدا اور اہرمن، نیکی کا خدا الگ بنایا تھا، بدی کا الگ بنایا تھا. ایسے ہی جو ہے نا یہودی اور عیسائیوں میں اس کے اندر ڈنڈی ماری ہے. قرآن نے بتایا نا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کیا کہتے تھے؟ عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. تو وہ کون سا شرک کیا؟ انہوں نے ذات کے اعتبار سے اللہ کو دو بنا دیا. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ تین چیزیں مل کر کے خدا بنتا ہے، وہ تینوں مل کر ایک خدا بھی ہے، اور الگ الگ اپنی جگہ پر بھی خدا ہے. باپ، بیٹا، روح القدس. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، باپ، بیٹا، روح القدس. باپ کہتے ہیں اللہ کو، بیٹا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو، اور روح القدس یہ جو فرشتہ ہے درمیان میں جو واسطہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تین چیزیں مل کر کے ایک خدا بھی بنتے ہیں. اور ایک خدا کے اس کے اگر حصے مختلف کریں تو تینوں الگ اپنی اپنی جگہ پر بھی خدا ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ ذات میں، اللہ کی ذات میں کیا کیا؟ انہوں نے شرک کیا. تو ذات کے اعتبار سے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ ایک ہے، دو خدا نہیں ہو سکتے. یہ میرے خیال سے ذات کا معاملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے. میں تفصیل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایک ہی بار پڑھنا ہے، ہم نے اس کو بار بار پڑھنا نہیں ہے. صفات کو تھوڑا سا زیادہ کھول دیتا ہوں آپ کے لیے. صفات تھوڑی سی کھولنی چاہیے. جنہوں نے معمولی یاد کرنا ہو تو پہلے جو میں نے صفات بتا دی ہیں بس اتنے ان کے لیے کافی ہیں. وہ ساتھی اس کو آگے پڑھنا چاہتے ہیں وہ ذرا ان چیزوں کو تھوڑا سا نظر کر لیں کہ یہ اس کی ایک ترتیب اور بھی ہے. کام کے اعتبار سے بھی ان صفات کی قسمیں آگے، اور اسی طرح حکم کے اعتبار سے بھی ان کی قسمیں ہیں، صفات کی قسمیں. پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، ذرا آسان ہے اور تھوڑا ہے. حکم کے اعتبار سے صفات کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک محکمات، محکم ہونا آسان ہے. دوسرا ہے متشابہات. محکمات وہ جو بالکل واضح ہوں، جن کا معنی ہمیں پتہ چلتا ہو. متشابہات وہ ہیں، پچھلی بار بھی ہم نے پڑھا، جن کا معنی ہمیں سمجھ میں نہ آ سکتا ہو. تو دو قسم کی محکمات وہی ہیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں، یعنی سمیع ہونا، بصیر ہونا، قادر ہونا، علیم ہونا. ٹھیک ہے، یہ جتنی صفات ہیں یہ تو سمجھ میں آ رہی نا کہ سننا سمجھ میں آ رہا ہے، دیکھنا سمجھ میں آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. لیکن متشابہات کیا ہیں؟ قرآن نے ان صفات کو بھی بیان کیا ہے. لفظ یدن، یدن کہتے ہیں عربی میں ہاتھ کو. اسی طرح ساقن ہے، پنڈلی کو کہتے ہیں پنڈلی، ساقن پنڈلی. اور ایک لفظ استعمال ہوا قرآن میں اللہ کے لیے وجہن، اگر اس کو عربی کا لفظی ترجمہ کریں تو یہ چہرے کو کہتے ہیں. تو اللہ کے لیے یدن ہاتھ بھی استعمال ہوا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، وہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کر رہے تھے نا درخت کے نیچے، تو آپ نے اپنا ہاتھ دکھایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. اوپر چونکہ صحابہ کرام نے بیعت کی، اللہ نے فرمایا ان کے اوپر میرا ہاتھ ہے، تو ہاتھ کا لفظ استعمال ہوا. اسی طرح یوم یکشف عن ساق، جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائیں گے. اگر انسانی ترجمہ کریں نا، پنڈلی کو ظاہر فرمائیں گے اور حکم دیں گے سجدے میں گر جاؤ. تو یہ جو لوگ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے، یہ سجدے میں نہیں گر سکیں گے، وہاں سجدہ نہیں کر سکیں گے. تو کیا لفظ استعمال ہوا؟ پنڈلی کا. وجہن اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جس طرف چہرہ کرو، جس طرف منہ کرو، اس طرف اللہ کے چہرے کو پاؤ گے، اللہ کی ذات کو اس طرف پاؤ گے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو انسانی اعضاء جیسی چیزیں اللہ کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہوئی. ہاتھ یہ تو انسانوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سانپ پنڈلی تو انسانوں کو. تو یاد رکھیں اس کے متعلق تصور، یہ بات یہ متشابہات میں سے ہے. کس میں سے؟ جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کو جیسے یہ ذکر کیے گئے ایسے ہم ایمان لاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ لفظ ید جو یدن استعمال ہوا ہے یا ساقن، یہ انسانوں جیسا ہاتھ، یہ انسانوں جیسی پنڈلی نہیں ہے اللہ کی. یہ صرف جو قرآن نے استعمال کیا آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے کہ ہم یہ چیز سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کو ہم سمجھتے نہیں ہے. تو قرآن نے کہا نا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی مثال کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے. اسی لیے اس کے متعلق جو اہل سنت کا نظریہ اور تصور ہے، وہ امام مالک نے جو بیان فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ سے متعلق صفات ہے، خاص طور پر استفاق و استواء علی العرش کو انہوں نے ذکر کیا کہ وہ حق، وہ بالکل برحق ہے. قرآن نے بیان کیا، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. لیکن والکیف والکیفیت مجہول یا غیر معقول، اس کی کیفیت کا ہمیں نہیں پتا کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے تو کیسا ہوگا، پنڈلی کا ذکر ہے تو کیسا، چہرے کا ذکر ہے تو کیسا ہوگا، یہ نہیں ہے. اس طرح فرمایا کہ لیکن اس کے اوپر ایمان رکھنا یہ واجب ہے کہ یہ چیزیں ہیں، لیکن کیسی ہے؟ یہ انسانوں جیسی نہیں ہے، بلا تشبیہ عمل کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اور آخر میں فرمایا والسؤال عنہ بدعۃ، اس کے متعلق سوال کرنا کہ یہ جو استعمال ہوا ہے
یہ کیسے ہوں گے اللہ کے؟ یہ بدعت ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے، اسلاف نے اس کے بارے میں سوال جواب نہیں کیا، یہی بتایا ہے کہ یہ جیسے اللہ کی شان کے کما یلیق بشان، جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے ہمیں نہیں پتہ کیسی ہوگی۔ اس صفات کی دو قسمیں، محکم جو واضح ہیں، متشابہات جو واضح نہیں ہیں، اس پر صرف ایمان رکھیں گے جیسی اس کی شان کے لائق ہے اسے معلوم ہے، قیامت والے دن پتہ چل جائے گا، اس سے پہلے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو یہ آگے جی حکم کے اعتبار سے۔ اچھا، اقسام کے اعتبار سے جو ہم پڑھ چکے ہیں، صرف ایک ہلکی سی تفصیل دیکھ لے، جو ساتھی اس کو تحقیق سے دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اقسام کے اعتبار سے جو ہے نا پھر یہ آگے دو قسم پر ہے، اس کی دو قسمیں، صفات کی اگر تقسیم کریں تو دو قسمیں، ایک ہے ذاتی، ایک ہے فعلی۔ بس اس کے بعد انشاءاللہ آگے ترتیب کو چلاتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ، مجھے پتہ ہے ان چیزوں سے بور ہو رہے ہیں، لیکن یہ آئندہ کہیں زندگی میں یہ چیزیں نظر آ جائیں گی نا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ کوئی الگ قسم ہے، اس کی اتنا کھول کر کے بیان اس لیے کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ کچھ ذاتی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہم نے پڑھ لی ہے، یہی والی ابھی جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے، سمیع ہونا، بصیر ہونا، علیم و قدیر وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ کی ذاتی صفات ہیں۔ وہ سمیع ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے سنتا ہے، بصیر ہے، دیکھتا ہے، علیم ہے، سارا علم ہے اس کو۔ اور کچھ ہیں جو دوسروں پر ظاہر ہوتی ہے، فعلی کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرتے ہیں نا، آسان کرو، فعلی کسے کہتے ہیں؟ صفات فعلیہ کون سی ہیں؟ جب اللہ کوئی کام کرتے ہیں نا تو صفات فعلیہ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ آسان اس کو میں تعریف کرتا ہوں، جب اللہ کوئی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو صفات فعلیہ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ کون کون سی صفات فعلیہ ہیں؟ مثال کے طور پر یحیی، زندہ کرنا، ٹھیک ہے، یمیت، مارنا، رزق دینا وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی یہ صفات ہیں۔ اب دیکھیں، زندگی دینا اپنے آپ کو نہیں، خود تو پہلے سے جو ہے نا وہ حیٌ ہے، زندہ ہے نا، دوسرے کو زندگی دینا یہ صفات فعلی کے اندر آتا ہے۔ اس میں ایک باریک نقطہ ہے، میں اس کو بیان کرنے کو اس لیے آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک نقطہ آخر میں ایک ذکر کرنے والا ہوں۔ ایک ہے اللہ کا خود زندہ ہونا، ایک ہے دوسروں کو زندگی عطا کرنا، ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح رزق دینا، اسی طرح جو ہے نا موت دینا، اور مختلف جتنے صفات ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہے جی؟ عزت دینا اور ذلت دینا، ہمارا جو عقیدہ ہے سارا، ٹھیک ہے، وہ ساری کیا ہے؟ صفات فعلیہ ہے جو دوسروں پر ظاہر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا، اس میں کیا نقطہ ہے یہ بات ذرا اس کو بھی دیکھ لیں۔ صفات فعلیہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جو شرک پھیل جاتا ہے نا، اس کے اندر ڈنڈیاں مارتے ہیں، اس کے اندر کیسے؟ اس صفات فعلیہ کی آگے دو قسمیں ہیں۔ صفات فعلیہ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کوئی امر، کوئی فعل، کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ جیسے ظاہر ہوتا ہے تو اس کو صفات فعلیہ کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک ہے، اس کو سمجھ لیں، فوق الاسباب۔ کیا جی؟ یہ تھوڑا سا باریک باتیں اگر سب کو سمجھ میں نہیں آ رہی، بچے بھی دیکھ لیں، آگے سے چلیں گے انشاءاللہ وہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ ایک ہے فوق الاسباب، اسباب کے سے پرے، اور ایک ہے تحت الاسباب، اسباب کے دائرہ کار کے اندر۔ اسباب کیا ہے؟ سبب کیا ہے کہ میری آواز یہاں سے آپ لوگ سن رہے ہیں نا، یہ سبب ہے، یہاں سے یہاں تک میری آواز پہنچ سکتی ہے۔ اور اسباب کے ظاہر کیا چیز ہے؟ فوق الاسباب کیا ہے؟ جو میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے اسباب کے اندر نہیں ہے۔ اس دیوار کے پیچھے جو بیٹھا ہوا ہے، اس پلی طرف جو گھر ہے، وہاں میری آواز سمجھ میں آ رہی ہے، آواز ان کو آ رہی ہے، تو وہ تحت الاسباب، اسباب کے نیچے نہیں ہے، وہ اسباب سے باہر ہے میرے، میں ان کو آواز اپنی سنا نہیں سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تحت الاسباب جو اسباب کے دائرے کے اندر ہو، اور جو اسباب کے دائرے کے اندر نہ ہو، فوق الاسباب، وہ اسباب کے دائرے اختیار سے باہر ہوتی ہے۔ اس کو اگر میں آپ کو کے لیے آسان کروں تو آپ اس کو ذرا سمجھ لیں جی۔ رزق، شفا، اولاد۔ تحت الاسباب، عام طور پر رزق انسان کو ملتا ہے اسباب کے دائرے سے۔ مثال کے طور پر محنت مزدوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے نا ہم کوئی بھی ہے، کوئی بھی کام کاج دنیا کا کوئی بھی فیلڈ اپنا لیتے ہیں، وہ ظاہری سبب جو ہم اختیار کرتے ہیں نا، کوئی دکانداری کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، وہ ہمیں سبب ہوتا ہے کس چیز کا؟ رزق کا ظاہری سبب۔ ظاہری سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ محنت کرنا، کام کاج کرنا، کسی فیلڈ کو اختیار کرنا۔ لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ یہ بغیر محنت کے، بغیر کسی ظاہری سبب کے عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ فوق الاسباب، وہ کیا ہوتا ہے؟ اسباب کے دائرہ کار سے باہر۔ مثال اس کی کیا ہے؟ جناب مریم ہے علیہ السلام، بند کمرے کے اندر، اوپر ایک جو ہے کمرہ ہے وہاں پر موجود ہے، قرآن نے بتایا ہے
تو جب بھی داخل کلما دخل علیہ زکریا المحراب ورد عندها رزقا، جب بھی ان کی نماز کی جگہ پر اکیلی جگہ پر تشریف لے جاتے تو بند کمرے کے اندر وہاں پر رزق موجود ہوتا. قال یا مرجو ورنہ لکی حاضہ، یہ رزق کہاں سے ہے؟ دروازے بند، تارا باہر سے بگانے میں موجود ہوں باہر. کہاں سے آتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. کہاں سے آتا ہے جی؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اوے چھپر پھاڑ کے برار چھپر پھاڑے اللہ پاک نے ان کو رزق دے دیا. تو یہ کیا ہے جی؟ فوق الاسباب. اسی طرح شفا ہے. شفا کیسے ملتی ہے؟ علاج کے ساتھ، دوائی لینے کے ساتھ، ڈاکٹر کے پاس جانے کے ساتھ انسان کو شفا ملتی ہے. ایسے ہی ہے، یہ تحت الاسباب ہے. فوق الاسباب کی طرف جائیں تو شفا کیسے ملتے ہیں؟ تو بینا ہو جاتا ہے، کوئی دوائی نہیں کھلاتے اس کو. درس کا، کور کا پیدائشی مریض ہے، ہاتھ پھرتے ہیں، صاف ستھرا بہترین ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے لیے یہ چیز ظاہر فرما رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وغیرہ وغیرہ. اولاد کے لیے ظاہری سبب دنیا میں کیا جی؟ نکاح اور شادی. کیا جی؟ نکاح اور شادی. نکاح اور شادی ظاہری سبب اولاد کے لیے. اللہ تعالیٰ یہی مریم ہے، ان کو جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے بغیر ظاہری سبب کے، اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. کیسے؟ فوق الاسباب ہے. ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا نا کیسے. تو یہ چیزیں جب تحت الاسباب ہوں آپ کے میرے لیے یہی معیار ہیں. جب یہ فوق الاسباب ہوں گی تو یہ کس کس پر ظاہر ہوتی ہیں؟ انبیاء پر ظاہر ہوتی ہیں. نمبر 1 انبیاء پر ظاہر ہوتی ہیں، معجزہ کہا جاتا ہے. نمبر 2 اولیاء پر. دیکھیں حضرت مریم تو نبی نہیں تھی نا، ولیہ تھی، تو اولیاء پر ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، اس کو کرامات کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ جب ہم رسالت کے سبق میں آگے چل کر اس کو ہم معجزات کو، کرامات کو اور استدراج کو پڑھیں گے نا، وہاں میں اس کی تفصیل پھر اس کی اصول وہاں پر ذکر کروں گا. اس عقیدے کے باب میں ابھی صرف یہ سمجھ لیں آپ کے اور میرے لیے کیا چیز ہے. ہم تحت الاسباب کے جو ہے نا وہ قائل ہیں، تحت الاسباب کے. فوق الاسباب وہ جو ہے نا راستہ بن جانا لاٹھی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور فرعون کا ڈوب جانا وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں کبھی کبھار زندگی میں پیش آتی ہیں. انبیاء کے ہاتھ میں بھی کبھی کبھار، اور عام کوئی ولی ہو اس قسم کا، کوئی اللہ کا قریب قرب حاصل کیا ہوا فرد ہو، تو وہ اس کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہوتی نا، باذن اللہ اللہ نے کہا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. لیکن وہ ہر وقت اس کے اختیار میں نہیں. کبھی اللہ پاک ظاہر فرما دے تو فرما دے، نہ کریں تو ولی کی ولایت میں کوئی چیز، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی. تو ہمارے لیے کیا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں زندگی میں کتنے معجزات ہیں، بہت سارے معجزات کیے، اور بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھیں معجزہ نظر نہیں آیا نا. مثال کے طور پر احد کے اندر مار کھا رہے ہیں، خود کی کڑیاں جو نا وہ رخسار میں گھس رہی ہیں، اور اسی طرح دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، اور جو ہے نا گلے کے اندر گر جاتے ہیں. طائف والوں نے مار مار کے لہلوان کر دیے، تو معجزہ ظاہر نہیں ہوا. تو معجزہ کب ظاہر ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، جب اللہ حکم فرماتے ہیں تب. وہ مٹی ہاتھ سے اٹھاتے ہیں، پھینکتے ہیں، کافروں کے ساروں کی آنکھوں میں چلی جاتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ہمارا رمیت از رمیتا ولکن اللہ رما، تو آپ نے قوت پیچھے اور ارادہ اللہ کا تھا، ورنہ مٹی تو ہر وقت بری ہوتی ہے، اٹھا کر کے پھینکے ایسا اثر نہیں کرتی. تو ہمارے لیے یہ فوق الاسباب کے اندر ہم لوگ ڈنڈی مارتے ہیں. فوق الاسباب آپ کے اور میرے اختیار میں نہیں ہے، تو ہم فوق الاسباب کی طرف جاتے کیوں ہیں؟ فوق الاسباب چیزیں آپ کے اور میرے لیے صرف وہی دلیل ہیں جو قرآن نے بیان کر دی، حدیث نے بیان کر دی. آپ اللہ کے ولی ہوں گے، بے شک ہوں گے، آپ کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کی یہ کرامتیں، آپ کی یہ جو اگر میں آج کل کے زمانے میں کہوں، یہ جو مداریوں کی طرح اٹھ پٹانگ قسم کی حرکتیں ہیں آپ کی، یہ میرے لیے معیار نہیں ہے. ہمارے لیے معیار قرآن کی یہ باتیں ضرور ہے. ہم عقیدہ ضرور رکھتے ہیں کرامات کا اور معجزات کا، لیکن ایک بندہ خام خواہ ہمارے پاس آ جائے جی میری قیامت کو مان لو، اس کی قیامت پر ایمان لانا میرے آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. ہاں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جادو بھی ہے، آج کل بہت کچھ بھی ہے. آپ اور میں کرامت میں، جادو میں، مختلف چیزوں میں فرق نہیں کر سکتے. وہاں پھر ہم پڑھیں گے قیامت کو کیسے آپ دیکھیں گے اور جادو میں کیا فرق ہے، وہ پھر ہم جب وہ سبق پڑھیں گے انشاءاللہ 2-3 سبق کے بعد آ جائے گا، وہاں دیکھیں گے. تو یہ بات آپ سمجھ گئے ہیں کہ صفات کی کتنی اقسام ہے. بنیادی طور پر 2 ہے، ذاتی اور فعلی. ذاتی وہی ہیں ٹھیک ہے جو ہم نے پڑھ لی. فعلی کے اندر کتنی تھی جی؟ بس تفصیل انشاءاللہ پھر فعلی کے اندر پھر 2 قسم کی آگے تھی تحت الاسباب، اور ذاتی کے اندر کافی ہے میرے خیال سے. اور کہتے ہیں تو جنڈا اور بھی پڑھا سکتا ہوں صفات کو اور ان چیزوں کو لگے، اتنی کافی ہیں آج کے لیے. خلاصہ پھر آخر میں ذکر کر دوں گا آپ کے لیے. بس آخری 2 باتیں اس توحید کو سمجھنے کے لیے، 2 مثالیں دلچسپی کا باعث بھی ہیں اور عقیدے کو ہم سمجھ بھی جائیں گے اس سے. 2 مثالیں صرف، اگر یہ 2 مثالیں آپ سمجھ گئے، اہمیت کی حامل بھی ہیں. عقیدے کے اندر جو ہے نا جو کمزوری ہے انشاءاللہ نکل جائے گی، آپ سمجھ جائیں گے. عام فام مثال سے سمجھانا آسان ہوتا ہے. پچھلی بار آپ کو میں نے عقیدے کی مثال دی نا کہ باطل ہم سے ہمارا قیمتی عقیدہ کیسے لے جاتا ہے ان ٹھگوں کی طرح.
تو یہ بات اگر دل میں بیٹھ جائے تو اپنے عقیدے کی اہمیت یا اس بکرے سے تو زیادہ اہمیت ہماری عقیدے کی ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے, تو مثالوں سے بات سمجھانا ذرا آسان ہو جاتا ہے, ورنہ یہ کوئی وہ نہیں ہے کوئی اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن مجید میں مثالیں مختلف بیان کیے تاکہ آپ کے اور میرے ذہن کے قریب بات ہو جائے, ہم سمجھنے لگ جائیں. بہرحال پچھلی بار ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا, اسی کو لیتے ہیں. عقیدے کا لغوی معنی میں نے بتایا تھا. عقیدہ کس لفظ سے نکلا تھا جی؟ عقد سے نکلا تھا. آ گیا دوبارہ ادھر وہی لفظ. عقیدہ کس لفظ سے نکلا تھا؟ یہ عقیدہ نکلا تھا جی عقد سے. اب اسی کے ذریعے سمجھ لیں کہ توحید کسے کہتے ہیں. میں نے وہاں کہا تھا کہ ہم اردو میں بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں, عقد نکاح. آپ کا عقد فلاں کے ساتھ ہم کروا رہے ہیں افضال بھائی, تو اس کے کیا مطلب ہوگا؟ آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ کروا رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ آپ جو بیٹھے ہیں بغیر شادی والے, اللہ سب کے لیے بہترین انتظام فرما دے, آمین کہہ دے جی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, ایک ہے عقد, لفظ عقد. یہاں فرضی نام کوئی بھی ہم مراد لے لیتے ہیں جی, خالد ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. بتیجا ہو گیا. دوسرا لفظ ہے جی عقیدہ. عقیدے کا تعلق اس کے ساتھ ہے جی اللہ کے ساتھ, اور عقد کا تعلق چونکہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو انسان کا نام یہاں پر لکھ دیا ہے. یہ مثال ذرا آپ تھوڑی سی سمجھے کہ یہ کیا ہے. خالد فرضی نام, یہ ایک شخص ہے, ایک انسان ہے. اس کا ایک تعلق ہے اپنے والد کے ساتھ, ایک تعلق ہے اس کا اپنے بھائی کے ساتھ, ایک اس کا ہے بتیجا. یہ تین اس کے تعلق ہیں. کتنے تعلق ہے جی؟ تین تعلق ہیں. ان تین تعلق کو سمجھیں. یہ والد انسان کا کیا ہوتا ہے؟ قریبی رشتہ ہوتا ہے نا, اپنا ہوتا ہے انسان کا. سمجھ رہے, یہ الفاظ سمجھنے پھر آگے کام آئیں گے. یہ والد انسان کا اپنا ہوتا ہے. بھائی انسان کا اپنا خون ہوتا ہے, اپنا بھائی ہوتا ہے, سگا بھائی ہوتا ہے نا, اس کو انسان اپنا خون کہتا ہے, اپنا بھائی کہتا ہے. کتنی محبت اور پیار سے تعلق انسان کا اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے. بھتیجا بھی انسان کے بھائی کا بیٹا وغیرہ, یہ جو قریبی رشتے بانجھا ہوتے وغیرہ وغیرہ, کوئی بھی مثال دے سکتے ہیں صرف سمجھانے کی. بھتیجا لکھ دی ہے تو یہ بھی انسان کا اپنا ہوتا ہے. بھتیجا بھی اپنا, بھائی بھی اپنا, والد بھی اپنا, سب کے ساتھ بڑا قریبی اور گہرا تعلق ہوتا ہے. لیکن یہ خالد کوئی بھی انسان جو ہے نا, جب عقد نکاح کرتا ہے کسی کے ساتھ, عقد نکاح جب کسی کے ساتھ کرتا ہے تو یہ والد کاروبار میں اور گھر بار میں اور دیگر ساری جو زندگی کی ضروریات میں والد شریک ہوتا ہے کہ نہیں شریک ہوتا؟ شریک ہوتا ہے. بھائی بھی شریک ہو سکتا ہے اور بھتیجا بھی شریک ہو سکتا ہے. کوئی مسئلہ تو نہیں آتا, پابندی تو نہیں ہے اسلام نے منع کیا ہو, کوئی ایسے روز کوئی قانون ایسے ہو منع ہو, کہیں منع نہیں ہے. یہ دنیا کے سارے معاملات کے اندر خالد کے ساتھ یہ والد اور بھائی اور بھتیجا شریک ہو سکتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے خالد کے نکاح کی تو دنیا کے سارے معاملات میں شریک ہونے والا والد, بھائی اور بھتیجا وہ خالد کے نکاح والے معاملے کے اندر شریک نہیں ہو سکتے. نکاح والے معاملے میں خالد کیا ہے؟ اکیلا ہے, بالکل اکیلا ہے, کسی اور کو شریک اس معاملے میں نہیں کرتا. دیکھیں کہ یہ جو خالد ہے, یہ اس کا والد, بھائی اور بھتیجا, یہ اس کے اپنے ہونے کے باوجود, والد اس کا اپنا ہونے کے باوجود, بھائی اپنا ہونے کے باوجود, بھتیجا اپنا ہونے کے باوجود, ذاتی اور بہترین گہرا تعلق ہونے کے باوجود, بیوی کے معاملے میں اس کا غیر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بیوی کے معاملے میں سارے کیا ہیں اس کے؟ غیر ہیں. کیا ہیں جی؟ لفظ یاد رکھے, یہ غیر ہے. اپنے ہونے کے باوجود یہ خالد کے نکاح کے معاملے میں کیا ہے؟ غیر ہیں. اسی طرح یاد رکھیں عقیدے کے معاملے میں عقیدہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. نبی انبیاء یہ اللہ کے اپنے ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں. صحابہ یہ اللہ کے اپنے ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اولیاء یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, اللہ کے ساتھ قرب اور تعلق ان تینوں ہستیوں کا ہوتا ہے. یہ اللہ کے ساتھ اور دیگر بہت سارے معاملات میں کہوں گا تو آپ کہیں گے اس پر شرک کی طرف آگے ہو. مثال کے طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جس دعوت کو یہ لوگ لے کر کے آتے ہیں, یہ تو اللہ اور یہ دار السلام, اللہ بلاتا ہے ان چیزوں کی طرف. تو انبیاء اور اولیاء اس کام میں شریک ہیں کہ نہیں؟ ہم بھی اس کام کے اندر شریک ہیں, ان کاموں کے اندر پہ شریک ہوتے ہیں. لیکن یہ عقیدے کے اندر اللہ کے اپنے ہونے کے باوجود یہ اللہ کے جو ہے نا اس عقیدے والے معاملے میں اللہ کے شریک نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کے انبیاء اپنے ہونے کے باوجود, صحابہ اپنے ہونے کے باوجود, اور قریبی ہونے کے باوجود اولیاء
یہ عقیدے کے معاملے میں اور سجدے کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں اللہ کے کیا ہیں؟ غیر ہیں. اپنے ہونے کے باوجود عقیدے کے معاملے میں اللہ کے غیر ہیں. جنہیں انسان کے والد، بھائی اور بھتیجا اس کے اپنے ہونے کے باوجود جو ہے اس کے نکاح کے معاملے میں اس کے غیر ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انبیاء، صحابہ، اولیاء کا جو تعلق ہے، جو مقام اور مرتبہ ہے اللہ کے پاس، ان کا جو عظمت ہے ان کی، اس سب کے باوجود وہ عقیدے کے معاملے میں اللہ کے کیا ہے؟ غیر ہیں، اللہ کے غیر ہیں. ایک مثال تو یہ ہوگی. دوسری مثال، اس مثال کو آپ سمجھ گئی؟ اس کو اپنے پاس لکھ لیجئے، یہ کام آئے گی آپ کو. تھوڑا سا جا کر اس پر غور کیجیے گا. مثالیں غور کرنے سے، اس پر فکر کرنے سے سمجھ میں آتی ہے. میں تو آپ کو صرف ایک اشارہ کر سکتا ہوں، اتنا وقت نہیں کہ سارا وقت اس پر لگا دوں. آپ اس پر غور کریں گے انشاءاللہ، اور بہت ساری چیزیں اس میں آپ کو ملتی رہیں گی، اور انشاءاللہ عقیدۃ توحید کو آپ سمجھ لیں گے. دوسری اور آخری مثال اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. توحید کو ہم سمجھ رہے ہیں، یہ وہ عام فام مثالیں ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہر انسان کے ساتھ یہ معاملات ہیں. انسان کے جو رشتے ہیں نا، یاد رکھیں 2 قسم کے انسان کے رشتے ہوتے ہیں. انسان کے رشتے کتنے قسم کے ہیں؟ 2 قسم کے. اس کو بھی سمجھ لیں، نسبی، روحانی. نسبی یعنی نسب سے اپنے کسی قریبی تعلق سے جو سلسلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ رشتے ہوتے ہیں انسان کے. اور دوسرے روحانی رشتے ہوتے ہیں. تو نسبی کون سے ہیں؟ والدہ، بیٹی، بہن. چلے اس کا نام ذرا ادب سے لکھ لیتے ہیں، اہلیہ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. دوسرے نمبر پر روحانی رشتے کون سے ہیں جی؟ انسان کے جن کے ساتھ کوئی نسبی تعلق نہیں ہوتا، خونی سلسلہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن تعلق ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ بھی انسان کا تعلق ہے، کوئی خونی تعلق، کوئی نسبی تعلق کوئی بھی نہیں ہے. اسی طرح انبیاء کے ساتھ بھی ہمارا کوئی خونی تعلق، کوئی نسبی تعلق کوئی نہیں ہے. اسی طرح جو ہے نا، صحابہ کے ساتھ بھی ہمارا جو تعلق ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا روحانی تعلق ہے، نسبی تعلق نہیں ہے. تو رشتے 2 قسم کے انسان کے رشتے نسبی ہوتے ہیں اور روحانی ہوتے ہیں. نسبی جیسے والدہ، بیٹی، بہن اور بیوی، ان کے ساتھ نسبی رشتے ہیں. اور روحانی رشتے اللہ کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، یہ ہمارے کون سے رشتے ہیں؟ روحانی رشتے ہیں. اچھا، پچھلی بار ہم نے پڑھا تھا کہ اسلام کا خلاصہ کتنی چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں ہیں. اگر میں آج یہ کہوں آپ سے کہ اسلام کو ایک جملے کے اندر بیان کرے، اسلام کا خلاصہ نکالے ایک جملے کے اندر، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اسلام کا خلاصہ ایک جملے کے اندر، اسلام کا خلاصہ ایک جملے کے اندر. تو یاد رکھیں، اسلام کو ایک جملے میں بیان کرنا ہو، پورے اسلام کو لمبی تقریر، بندہ کہ آپ کو مولوی صاحب لمبا کر کے نہ سمجھاؤ، ایک بات بیان کرو بس، حرف اخیر ہو. تو ایک جملے کے اندر اسلام کو بیان کرنا، اسلام کس چیز کا نام ہے جی؟ بہت اس جملے کو بھی آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس. اسلام نام ہے حقوق کی ادائیگی کا. اسلام کس چیز کا نام ہے جی؟ حقوق کے حق کے ادا کرنے کا. اسلام حق کی جمع ہے حقوق کے ادا کرنے کا نام اسلام ہے. حقوق کے ادا کرنے کا نام کیا ہے؟ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ حقوق کو ادا کرنا. حقوق کیا ہے؟ اللہ کو اللہ کا حق دینا، انبیاء کو انبیاء کا حق دینا، اولیاء کو اولیاء کا حق دینا، پڑوسیوں کو ان کے حقوق دینا، والد کو اس کے حقوق دینا، کافروں کو ان کے حقوق دینا، مسلمانوں کو ان کے حقوق دینا، حکمرانوں کو ان کے، رعایا کو ان کے. تو اسلام کا سارا خلاصہ کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی. اپنے جسم کا بھی وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، حتیٰ کہ اسلام نے کہا آپ کے اپنے جسم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے. تو اپنے جسم سے لے کر اللہ تک جتنے بھی درمیان میں پوری کائنات میں جو کچھ ہے، سب کے حقوق کی ادائیگی کا نام کیا ہے جی؟ اسلام ہے. تو اسلام کو ایک جملے میں بیان کرنا، اسلام نام ہے حقوق کے ادا کرنے کا. ہر چیز کو اس کا حق دو، ہر فرد کو اس کا حق دو. اسلام آپ سے یہی کہتا ہے. اچھا، یہ حقوق جو ہے نا، اب اس کو تھوڑی تفصیل سے دیکھ لیں. حقوق جو ہے 2 قسم کے ہوتے ہیں. بہت تفصیل ہے، یہ بہت مشکل سے یہ سارا یہ خلاصہ، یہ خاکہ، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے مزے لے کر سن لیں. یہ بہت مشکل سے تیار ہوا ہے، اتنا مشکل سے آپ سوچ پتہ نہیں وقت ہے اس کے اوپر نچوڑا تو یہ خلاصہ جا کر کے نکلا ہے. اس حقوق ہم نے پڑھا، اسلام نام ہے کس کا جی؟ حقوق کی ادائیگی کا. حق کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 2 قسم کے. ایک ہے انفرادی، ایک انفرادی حق ہوتا ہے، ایک مشترک حقوق ہوتے ہیں. ایک حق ہوتا ہے انفرادی، اور دوسرے حقوق کون سے ہیں؟ مشترک. یہاں سے سمجھتے ہیں اس کو، انفرادی اکیلا، اور مشترک جو سب میں اکٹھے ہوتے ہیں. پہلے ہم روحانی رشتوں کو دیکھ لیتے ہیں. انسان کے روحانی رشتے، اللہ، انبیاء، صحابہ، اولیاء، ان کے بھی حقوق ہیں.
کچھ ان کے حقوق ہیں مشترک. مثال کے طور پر مشترک حقوق کون سے ہیں؟ اطاعت کرنا، اللہ کی بھی اطاعت کریں گے، انبیاء کی بھی، صحابہ کی بھی، اولیاء کی بھی اطاعت کریں گے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ٹھیک ہو گیا. اسی طرح محبت ہے اللہ سے بھی، انبیاء سے بھی، صحابہ سے بھی، اولیاء سے بھی. یہ وہ حقوق ہیں جو سب کے درمیان مشترک ہیں. اسی طرح جو ہے نا آپ فرما برداری کہہ لیں، اس قسم کے جتنے بھی آس پاس عقیدت کہہ لیں، ٹھیک ہو گیا. اس قسم کے یہ سب ان میں مشترک حقوق ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ محبت اللہ سے کریں، انبیاء سے کریں، صحابہ سے نہ کریں، اولیاء سے نہ کریں. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ مشترک حقوق ہے، سب سے کرنی پڑے گی. ان میں سے کسی ایک نے بھی ان چیزوں کو نکال دیں گے تو آپ کا اسلام ناقص ہو جائے گا، آپ کمزوری کے اندر جو ہے نا واقع ہو جائیں گے. تو یہ وہ مشترک حقوق ہیں جو سب کے ساتھ ہیں. پھر ان کے ساتھ ایک انفرادی حق ہے. انفرادی حق کیا ہے جی؟ کدھر گیا جی؟ انفرادی حق ہے جی ان کا ایک سجدہ ہے اور دوسرا ہے عبادت. سمجھ لے، یہ سجدہ اور یہ عبادت کس کا حق ہے انفرادی؟ صرف اللہ کا. اس میں آپ انبیاء کو شریک کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ یہ انفرادی حق ہے. صحابہ کو شریک کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ انفرادی حق ہے. اسی طرح نبی ہونا یہ انفرادی حق ہے. نبی ہونا کیا ہے؟ انفرادی حق ہے. اس نبوت میں صحابی جتنا بڑا مرتبے کا مرضی ہو جائے، آپ اس صحابی کو شریک کر سکتے ہیں؟ کسی کو نہیں کر سکتے. کسی ولی کو شریک کر سکتے ہیں؟ نہیں. آپ نے سنا ہوگا 4-5 دن پہلے بدبخت نے کہا ہے کہ فلاں شخصیت کو جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی سارے انبیاء کے اوپر بھی فضیلت حاصل ہے اور سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے. نہیں، یہ نبی کے درجے کو ساری دنیا کے سارے صحابہ مل جائیں تو ایک نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. تو یاد رکھیں یہ انفرادی جو ہے نا یہ معاملہ ہے. تو اس کے اندر ہم کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے. تو یہ بات آپ سمجھ گئے. یہ جو روحانی رشتے ہیں ان کے بھی ہمارے کچھ انفرادی حقوق ہیں، کچھ مشترک ہیں. مشترک محبت کرنا، اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا، تعلق کرنا، عقیدت رکھنا وغیرہ وغیرہ. یہ سارے انفرادی حق کیا ہے؟ سجدہ کرنا. اور اسی طرح دوسرا انفرادی حق کیا ہے؟ نبی ہونا. یہ صرف انفرادی حق ہے، دوسرے کسی کو دے نہیں سکتے. اب آتے ہیں اپنی اصل کی طرف. روحانی رشتوں کو سمجھانے کا اصل مقصد یہ اس مثال کو سمجھنا تھا. اس کے بھی حقوق ہے 2 قسم کے. کتنے قسم کے حقوق ہے جی؟ 2 قسم کے حقوق ہے. سمجھیں، کچھ ہے انفرادی، کچھ ہے مشترک. مشترک کون سے حقوق ہے جی؟ علاج ہے. انسان ہے، اس کے نسبی رشتوں میں اس کی والدہ ہے، وہ علاج کروائے گا تو یہ ایسا مشترک حق ہے. والدہ کا بھی بیمار ہو جائے گی تو علاج کروائے گا، بیٹی کا بھی کروائے گا، بہن کا بھی کروائے گا، بیوی کا بھی کروائے گا. اگر ایک شخص ہے بیوی بیمار ہوتی ہے اس کا تو علاج کرواتا ہے، والدہ بیمار ہوتی ہے تو علاج نہیں کرواتا. کیا کہیں گے؟ اچھا کر رہے ہیں. پھر الفاظ و القابات آپ گھر میں پتہ کر لیجئے گا کون کون سے القابات سے نوازا جاتا ہے ایسے شخص اور فرد کو جو بیوی کا تو خیال کرے اور والدہ کا اور بہن وغیرہ کا خیال نہ کرتا ہو. اسی طرح راشن وغیرہ ہے. راشن گھر میں والدہ ہے اس کے لیے بھی لائے گا، بیٹی کے لیے بھی لائے گا، بہن کے لیے بھی، اہلیہ کے لیے بھی. ایسا نہیں ہے کہ شاپر میں ڈال کے اپنے کمرے میں شادی شدہ راز سمجھتے ہیں، اگر لے کر کے جاتے ہیں پھر کیا صورتحال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو سب کے لیے راشن کے اندر، علاج کے اندر، یہ سارے کیا جی؟ مشترک ہے. یہ سارے حقوق مشترک ہیں. اسی طرح محبت ہے، جو جائز محبت ہے آپ وہ والدہ سے بھی کر سکتے ہیں، بیٹی سے بھی ہے، بہن سے بھی، اہلیہ سے، سب سے انسان کو محبت ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے نا اور آپ جتنے بھی مشترک حقوق ہیں آپ ان کے نام لکھتے جا سکتے ہیں، ایک لمبی فہرست بن سکتی ہے. کپڑے ہیں، بیوی کے لیے بھی لائیں گے، بہن کے لیے، بیٹی کے لیے، والدہ کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ صرف بیوی کو پارٹی پر رکھا ہو بس باقی سب کو سائڈ پر رکھا ہو، تو پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں گھر میں بھی. تو یاد رکھیں یہ مشترک حقوق ہیں. ان میں سے کسی ایک کو کم کرنے والا دوسرے کے لیے وہ گھر کے اندر تانوں کا، بری نگاہوں کا، بری باتوں کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیوں ٹھیک نہیں ہوتا؟ یہ سارے حقوق ایسے ہیں کہ سب کے لیے کرے گا. اگر ایک کے ساتھ خاص کر دے گا تو نقصان اٹھائے گا اور بدنامی پائے گا. اسی طرح آپ اس کے ساتھ یہ بات یاد رکھیں کچھ حقوق ہیں جو صرف انفرادی ہیں، جو انفرادی ہیں وہ مشترک کبھی نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پر اہلیہ کا حق ہے. حق مار یہ انفرادی حق ہے. یہ تینوں دیکھیں ہم نے دیگر امور میں شریک کی تھی نا. ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ علاج صرف بیوی کا ہو سکتا ہے باقیوں کا نہیں ہو سکتا، نہیں کہا نا ایسے. راشن وغیرہ اور باقی جتنے بھی ہم نے چیزیں پڑھی ہیں وہ سارے تینوں مشترک تھے.
لیکن حق مار والدہ کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے نا. کس کا حق ہے؟ اہلیہ کا ہے. آپ کہہ دیں خیر ہے کوئی بات نہیں ہے پیسے ہی ہیں والدہ کو دے دی تو کیا ہوگا. نہیں, یہ حق کس کا ہے؟ صرف بیوی کا ہے, کسی اور کو دے نہیں سکتے. ہم بستری کا حق صرف کس کا ہے؟ اہلیہ کا ہے, کسی اور کو یہ دے نہیں سکتے. نکاح کا حق کس کے ساتھ ہے؟ صرف اہلیہ کے ساتھ ہے. بہن کو, بیٹی کو اور والدہ کو یہ حق دیا نہیں جا سکتا. کوئی دینے کی بات کرے گا, کوشش کرے گا تو حرام اور ناجائز اور معاشرے کے اندر بےغیرتی جیسے الفاظ کا تانا بھی اور حقیقت ہے قصہ ہے اس بات کو, یہ حقیقت بھی ہے. تو یہ وہ حقوق ہیں جو صرف اہلیہ کے ساتھ خاص ہیں, کسی اور کو یہ حقوق دیے نہیں جا سکتے. کسی اور کو ان حقوق کی دینے کی بات کرے گا تو بے غیرت شمار ہوگا, اس کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اسی طرح بہن کا حق ہے جو وراثت والا, یہ اس سے چھین کر کے دوسرے بھائی کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. تو یہ ڈنڈی ہم لوگ تو مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور بہنوں کو ان کے حقوق کی ادائیگی کے اللہ میں توفیق دے. یہ والدہ کا حق ہے جی. اللہ نے جو ہے نا خدمت اس کے کرنے پر صلے میں جو جنت رکھی ہے اس کے قدموں کے نیچے, نکاح کی بیوی کو دے سکتے ہیں کہ چلو والدہ تو نہیں ہے, تمہارے پاؤں دباتا ہوں جنت مل جائے گی, تمہاری خدمت کرتا ہوں جو والدہ کی کرنی چاہیے تو مجھے جنت مل جائے گی. وہ خدمت بھی ان حقوق کے اندر ہے جو جس کے اندر یہ مشترک ہیں. تو جو دیکھیں یہ حقوق مشترک ہیں اس کے اندر سارے شریک ہوں گے. تو حقوق کیسے مشترک ہے؟ اللہ کے ساتھ, انبیاء, اصحاب اور اولیاء کے ساتھ جو سارے حقوق مشترک ہیں, محبت کرنا, اطاعت کرنا, عقیدت رکھنا, ان کی بات ماننا, یہ سارے مشترک حقوق ہیں. جیسے ان کے درمیان حقوق مشترک تھے لیکن اہلیہ کے ساتھ کچھ حق خاص ہیں, نکاح کرنا اور ہم بستری اور حقمار وغیرہ, اور اسی طرح والدہ کی اور بہن کے حقوق میں نے گنوائے, یہ خاص ہیں, دوسرے کو یہ حقوق دیے نہیں جا سکتے. ایسے ہی اللہ کے بھی جو سجدے کے اور جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ عبادت کے حقوق ہیں کسی دوسرے کو دیے نہیں جا سکتے. ان حقوق کو دوسروں کو دینے والا بدنام ہوتا ہے, وہ بدکردار ہوتا ہے. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقوق جو خاص ہیں وہ کسی اور کو دینے والا وہ بدکردار ہوتا ہے, بدنما ہوتا ہے. ایسا بدنما, ایسا بدکردار کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی بخشش اور مغفرت بھی نہیں فرمائیں گے. تو یاد رکھیں یہ ساری جتنی بھی مثالیں دی ہیں, جو ساری تفصیل میں نے بیان کی ہے, اس ساری کا مقصد صرف واحد ہے کہ ہم لوگ عقیدہ توحید کو سمجھ جائیں. ساری کا مقصد کیا ہے جی؟ عقیدہ توحید. اگر عقیدہ توحید سمجھ میں نہیں آتا تو کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں. خلاصہ